بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو جن بنیادی عوامل کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہیں کہ زمین کی پی ایچ کو کس طرح کم کیا جائے اور زمین کی زرخیزی کو کس طرح بڑھایا جائے۔ ویورز، جو زیادہ تر پودے ہیں وہ پی ایچ 5.5 سے لے کے پی ایچ 7 پر بیسٹ گرو کرتے ہیں، جیسا کہ گندم ہے، مکئی ہے، سویابین ہے۔ یہ پی ایچ 6.3 سے لے کے پی ایچ 6.8 پر بیسٹ گرو کرتے ہیں۔ ویورز، پاکستان میں جو زیادہ تر زمینیں ہیں ان کی پی ایچ 8.5 سے لے کے 9.5 تک ہے۔ ویورز، آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ نے زمین کی تیاری بھی بہت اچھے سے کی ہے، بیج بھی بہترین انتخاب کیا ہے، کھاد بھی بہترین استعمال کی ہے اور پانی بھی فصل کو وقت پر دیا ہے، تو ہماری پیداوار بھی اچھی آئے گی۔ ویورز، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اچھی پیداوار کا اس وقت تک سوچ بھی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے زمین کی پی ایچ کو کم نہیں کر لیتے۔ ویورز، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر زمین کی پی ایچ کو کم کیسے کیا جائے۔ ویورز، زمین کی پی ایچ آپ یا تو سلفر بیس کھادیں استعمال کر کے، جیسا کہ آئرن سلفیٹ ہے، ایلومینیم سلفیٹ ہے اور یا پھر ایلیمنٹل سلفر ہے، اور یا پھر امونیم بیس کھادیں استعمال کر کے، جیسا کہ امونیم سلفیٹ ہے، امونیم نائٹریٹ ہے اور یوریا، ان کو استعمال کر کے آپ زمین کی پی ایچ کو کم کر سکتے ہیں۔ ویورز، ایلیمنٹل سلفر جو ہے یہ آپ نے 90% والا استعمال کرنا ہے اور اس کی مقدار جو ہے 6 سے 10 پاؤنڈ پر 1000 اسکوائر فیٹ ہے۔ ویورز، 1 kg جو ہے وہ 2.205 پاؤنڈ کے برابر ہے، تو آپ پھر 1 ایکڑ کے لیے سلفر کی مقدار کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز، یا تو پھر آپ آرگینک میٹر یا نامیاتی مادہ کمپوسٹ کی شکل میں بڑھا کر زمین کی پی ایچ کو کم کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ ایک سلو پروسیس ہے، یعنی کہ زمین کی پی ایچ آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ ویورز، جو سائل بیکٹیریا ہیں یہ کمپوسٹ، پیٹ ماس، گلی سڑی گوبر کی کھاد، پوٹی مینور کو بہت آہستہ آہستہ ڈیکمپوز کریں گے۔ یہاں جو پیٹ ماس کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے فصل کی باقیات جو کہ پورے طور پر ڈیکمپوز نہیں ہوئے ہوتے۔ ویورز، جو سلفر آکسیڈائزنگ بیکٹیریا ہیں یہ پانی اور آکسیجن کی موجودگی میں ایلیمنٹل سلفر کو سلفورک ایسڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو کہ ایک تیزاب ہے، اور اس طرح آپ کی زمین کی پی ایچ کم ہو جاتی ہے۔ ویورز، اگر زمین کی پی ایچ زیادہ ہوگی تو جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جیسا کہ زنک ہے، کاپر ہے، مینگنیز ہے، بوران ہے، اس کی دستیابی پودے کو نہیں ہوگی، کیونکہ زیادہ پی ایچ پر یہ پودے کو دستیاب نہیں ہوتے۔ ویورز، جیسا کہ آئرن کی کمی اگر پودوں میں ہو جائے، کیونکہ جب یہ مائکرو نیوٹرینٹس ایبزارب نہیں ہوں گے تو ان چیزوں کی کمی ہوگی، تو آئرن کی کمی کی وجہ سے پودوں میں بعض اوقات کلوروسس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس میں پودے کے پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جو رگیں ہیں یعنی کہ اس کی جو وینز ہیں وہ سرسبز رہتی ہیں۔ ویورز، آپ اپنی زمین میں جو ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں تاکہ پودوں کو فاسفورس ملے، تو یہ فاسفورس زمین میں موجود کیلشیم کے ساتھ مل کر کیلشیم فاسفیٹ بنا لیتا ہے، جو کہ انسالوبل ہے، یعنی کہ یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہے اور یہ پھر پودوں کو دستیاب نہیں ہوتا۔ ویورز، اگر آپ کی زمین کی پی ایچ 7 اور 8 ہے کے درمیان ہے تو آپ اس میں بند گوبھی، پھول گوبھی، اجوائن، گاجر، سلاد یا پھر پالک کاشت کریں، کیونکہ یہ اس پی ایچ 7 سے لے کے پی ایچ 8 پر بیسٹ گرو کرتے ہیں۔ ویورز، جو سائل بیکٹیریا ہیں یہ جب نامیاتی مادے کو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پانی کے ساتھ مل کر پھر کاربونک ایسڈ بناتی ہے، جو کہ ایک تیزاب ہے۔ ویورز، کاربونک ایسڈ کی پھر بعد میں آئونائزیشن ہو جاتی ہے اور یہ ہائیڈروجن آئن اور بائی کاربونیٹ آئن میں سپلٹ ہو جاتا ہے۔ ویورز، جو ہائیڈروجن آئن ہیں یہ زمین میں موجود کیلشیم کو
ڈسپلیس کر لیتا ہے، اور جو ڈسپلیس کیلشیم ہے یہ پھر بائی کاربونیٹ کے ساتھ مل کے کیلشیم کاربونیٹ بنا لیتی ہے، جو کہ مکمل طور پر حل پذیر ہے پانی میں۔ اور یہ جب آپ زمین کو اریگیٹ کرتے ہیں یعنی کہ پانی لگاتے ہیں تو یہ زمین میں نیچے لیچ کر جاتا ہے، یعنی کہ اس کی لیچنگ ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زمین کی پی ایچ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کیلشیم کاربونیٹ نیچے چلا جاتا ہے زمین میں، اور اس کے اوپر سطح پہ یہ کیلشیم کاربونیٹ جو ہے یہ نہیں رہتا، اور اس کا رزلٹ ہے کہ زمین کی پی ایچ جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ ویورز، اگر زمین کی پی ایچ 8.5 ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی زمین میں سوڈیم کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ ایسی زمین کو سوڈک سائل کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جپسم یا پھر سلفیورک ایسڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ نامیاتی مادہ بڑھانے کے لیے اپنی زمینوں میں پھلیدار فصلیں کاشت کریں، جیسا کہ جنتر ہے۔ جب یہ 2 فٹ کا ہو جائے جنتر تو آپ اس کو اپنی زمین میں روٹاویٹ کر دیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ گلی سڑی گوبر کی کھاد، پوٹری مینیور اور فصلوں کی باقیات کو بھی روٹاویٹ کر کے اور آرگینک ویسٹ ڈیکمپوزر اس میں فلڈ کر دیں۔ آرگینک ویسٹ ڈیکمپوزر فلڈ کرنے کے بغیر آپ اگر اس کو روٹاویٹ کریں گے تو آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ ویورز، آپ سوچتے ہوں گے کہ آرگینک ویسٹ ڈیکمپوزر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو یہ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہے۔ 30 گرام کی یہ بوٹل ہوتی ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ 30 گرام کی ایک بوٹل، اور آپ ایسا کریں کہ 100 لیٹر کا ایک پورا ٹینک لیں پلاسٹک کا، اور اس میں ایک بوٹل یہ آرگینک ویسٹ ڈیکمپوزر کی ڈال دیں، اور 2 kg کوٹ کر یہ 2 kg جو ہے گڑ کوٹ کر آپ ڈال دیں، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں۔ کتنا پانی ڈالیں کہ یہ 100 لیٹر تک پورا ہو جائے، اور اس کو پھر آپ دن میں 2 مرتبہ ہلائیں، صبح اور شام، اور اس کو اوپر سے کور کر دیں، اور اس میٹیریل کو کم از کم 7 دن تک رکھیں، اور 7 دن کے بعد پھر آپ اس کو اپنی زمین میں فلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے جو میٹیریل بنا لیا ہے تو یہ آپ اس کو لائف ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ 80 لیٹر زمین میں فلڈ کریں، 20 لیٹر کو بچا لیں، اور اس میں پھر دوبارہ 2 kg گڑ اور پانی ڈال کر اس کو 100 لیٹر پورا کر دیں، اور اس کو پھر اسی طرح 7 دن تک اس کو رکھیں، اور پھر 7 دن کے بعد اس کو پھر فلڈ کریں۔ تو کم از کم 1 ایکڑ پر 1000 لیٹر آپ جو ہے یہ فلڈ کریں، تو اس سے آپ کی زمین کی پی ایچ بھی کم ہو جائے گی اور نامیاتی مادہ بھی بڑھ جائے گا۔ ویورز، آپ کی زمین میں آرگینک میٹر کی جو مقدار ہے وہ کم از کم 1% سے 2% تک ہونی چاہیے۔ ویورز، میں آپ کو یہاں دوبارہ سے سمری کے طور پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ زمین کی پی ایچ ایلیمنٹل سلفر استعمال کر کے یہ جو سلفر بیس کھادیں ہیں یا امونیم بیس کھادیں ہیں، یا پھر آرگینک میٹر کو بڑھا کر، نامیاتی مادے کو بڑھا کر اپنی زمین کی پی ایچ کو کم کر سکتے ہیں، اپنی زمین کی زرخیزی بڑھا سکتے ہیں۔ ویورز، لو پی ایچ کا جو زمین کی لو پی ایچ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کھادوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے، آپ کی زمینیں جو ہیں یہ کم پانی لیتی ہیں، پانی اس میں جلدی ختم نہیں ہوتا، اور آپ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔